یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے دھوکے سے پری سے شادی کی۔ وادی نیلم میں ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ رات کے وقت کوئی بھی اس جھیل کے پاس نہ جا سکتا تھا کیونکہ رات کو پریاں اس جھیل میں نہانے آتی تھی۔ یہ بات پوری وادی کو پتا تھی۔ اگر کوئی جھیل کے پاس آتا تو پریاں اسے ایسا ڈراتی کہ وہ انسان کبھی اس کا نام تک نہ لیتا۔ اس وادی پر ایک ایسا بادشاہ کا راج تھا جو بچپن سے ہر پری کو دیکھنے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کافی دفعہ کوشش کی کہ وہ کسی پری کو اپنے قبضے میں کر لے، مگر کبھی کامیاب نہ ہوا۔ بادشاہ نے پریوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ پریوں کے پاس ایک ایسا دوپٹہ ہے جس سے وہ اڑ کر پرستان سے جھیل اور جھیل سے پرستان تک آتی جاتی ہے۔ اگر وہ دوپٹہ مل جائے تو وہ کسی بھی پری کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ ایک دن بادشاہ جھیل کے پاس جھاڑیوں میں چھپ گیا اور 2 دن تک وہیں چھپا رہا۔ تیسرے دن بادشاہ ایک پری کا دوپٹہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دوپٹہ حاصل کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح کے 5 بج گئے۔ یہ وقت پریوں کے واپس جانے کا تھا۔ سب پریاں واپس جانے لگی مگر ایک پری دوپٹہ نہ ملنے پر وہیں رہ گئی۔ سب پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ جھیل کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پری بیٹھی رو رہی ہے۔ بادشاہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ پری بولی، میں شبنم پری ہوں۔ میری سہیلیاں سب پریاں واپس جا چکی ہیں اور میں یہاں اپنا جادوئی دوپٹہ نہ ملنے کی وجہ سے رہ گئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا، مت رو، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو تمہاری سہیلیاں تمہارے لیے مدد لے کر ضرور آئیں گی۔ تب تک کے لیے تم میرے ساتھ میرے محل میں چلو۔ بادشاہ کی بہت اصرار کرنے پر پری بادشاہ کے ساتھ چلی گئی۔ محل میں آتے ہی بادشاہ نے پری کو ایک مشروب پینے کو دیا۔ مشروب پیتے ہی پری وہیں بے ہوش ہو گئی۔ شبنم پری کئی دنوں تک سوتی رہی۔ دوسری طرف پریوں کی ملکہ اور اس کے غلام ہر روز شبنم کو ڈھونڈنے آتے مگر ان کو شبنم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس واقعے کے بعد پریوں کی ملکہ نے پریوں کو حکم دیا، جیسا شبنم کے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کے ساتھ ہو، اس لیے کوئی دوبارہ زمین کی طرف نہ جائے گا۔ کچھ دن کے بعد شبنم کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی شبنم باہر کی طرف بھاگی۔ بادشاہ اس کے پیچھے بھاگا۔ جھیل پر پہنچ کر کسی کو نہ پا کر شبنم رونا شروع ہو گئی۔ شبنم ہر روز شام سے صبح تک جھیل کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتی کہ شاید کوئی آئے اور مجھے لے جائے۔ مہینوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے شبنم سے کہا، یہ بات اب چھپانا بہت مشکل ہو گئی ہے کہ تم ایک پری ہو۔ سب سے بچنے کے لیے تمہیں ایک طاقتور محافظ کی ضرورت ہے اور یہ سب تمہیں میں دے سکتا ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ شبنم نے مایوس ہو کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ شبنم بادشاہ کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن شبنم نے وزیر کو بادشاہ سے بات کرتے سن لیا۔ شبنم کو سب پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ بادشاہ کا کیا ہوا ہے۔ شبنم نے بادشاہ سے کچھ نہ کہا اور چپ رہی کیونکہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں بیٹیاں اب پورے 1 سال کی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس دن کے لیے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ بادشاہ شبنم کے پاس آیا اور کہا، میری ملکہ، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج مجھ سے کوئی کچھ بھی مانگے تو میں اسے دے دوں گا۔ شبنم اسی وقت بولی، میں کچھ مانگوں؟ بادشاہ ہنس کر بولا، حکم کرے، حکم کرے۔ شبنم نے کہا، مجھے میرا پری والا دوپٹہ چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ میں اپنی پری ماں سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ میری یہاں ایک فیملی ہے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بادشاہ مان گیا اور اسی وقت پری کو اس کا دوپٹہ لا کر دے دیا۔ شبنم کو دوپٹہ ملتے ہی پرستان کی پری ماں کو سگنل مل گیا اور وہ کچھ ہی دیر میں شبنم کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پری ماں کو دیکھ کر شبنم بہت خوش ہوئی اور گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ گلے لگتے ہی پری ماں کو ساری بات کا پتہ چل گیا کہ شبنم کس طرح بادشاہ کے جال میں پھنس گئی۔ پری ماں اسی وقت غصے میں بادشاہ کے پاس گئی اور کہا، تمہاری بیٹیوں میں وہ خوبیاں ہوں گی جو کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا۔
مگر وہ خوبیاں دوسروں کے لیے زحمت ہوں گی۔ پری ماں شبنم کے واپس نہ جانے کی بات سن کر واپس چلی گئی۔ اینا اور ایلسا اب 5 سال کی ہو گئی۔ ان کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ اینا اور ایلسا ہر وقت غصے اور ضد میں رہتی۔ اگر ان کی ضد پوری نہ کی جاتی تو ان کے ارد گرد تباہی پھیل جاتی۔ اینا غصے کی حالت میں اگر کسی چیز، جگہ یا شخص کو دیکھتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی، اور ایلسا اگر غصے میں ہوتی تو وہ ہر چیز کو آنکھوں سے جلا دیتی۔ اس سب کو دیکھ کر ہر کوئی دونوں شہزادیوں سے ڈرتا، کوئی بھی ان کے پاس نہ جاتا۔ محل میں ہر طرف دونوں شہزادیوں کی وجہ سے کوئی چیز یا تو پتھر کی تھی یا تو جلی ہوئی۔ محل کے غلام بھی اس تباہی سے بچ نہ سکے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک محل میں بند کر دیا جس کی دیواریں اونچی اونچی تھی۔ نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ شہزادیاں باہر جا سکتی تھی۔ ان دونوں نے اپنا پورا بچپن اس محل میں کسی سے ملے بغیر گزار دیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں 18 سال کی ہو گئی۔ ایک دن دونوں نے محل سے باہر نکلنے کا پلان بنایا۔ صبح کے وقت جب خان ساما کھانا دینے آیا تو دونوں شہزادیوں نے ان کے سر پر لکڑی کا گملہ مار کر انہیں بے ہوش کر دیا اور ان کے کپڑے پہن کر وہاں سے بھاگ گئیں۔ دونوں شہر میں گھس گئیں۔ شہر میں کچھ لوگوں کو خود کے بارے میں بات کرتے سن کر اینا اور ایلسا دونوں غصے میں آ گئی اور ہر جگہ لوگ پتھر اور چیزیں جلنا شروع ہو گئیں۔ ہر طرف افراتفری اور لوگوں کا ڈر دیکھ کر دونوں محل میں آئیں۔ اینا نے ملکہ کو دیکھا تو وہ پتھر کی بن گئی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں افسردہ ہو گئی اور غصے کی جگہ رونا شروع ہو گئی۔ جب بادشاہ نے شبنم کو پتھر کا دیکھا تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اپنی ملکہ اور ریاست کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ غصے میں آئے۔ دونوں کو مار دیا جائے ورنہ ایسے کوئی نہ بچے گا۔ یہ شور اور حالات دیکھ کر بادشاہ نے دوپٹے کے ذریعے پری ماں کو بلایا اور انہیں سے معافی مانگی۔ میری ملکہ اور بیٹیوں کی زندگی بخش دے، میں بہت شرمندہ ہوں جو آپ کے ساتھ کیا، میں ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ بادشاہ کی معافی اور شرمندگی دیکھ کر پری ماں نے جادو سے سب ٹھیک کر دیا۔ اینا اور ایلسا ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر پری ماں نے دونوں کو سمجھایا کہ وہ اپنی خوبیوں کو جانے اور ان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ دونوں کچھ عرصے کے لیے پری ماں کے ساتھ رہی اور اپنی خوبیوں کے بارے میں اچھے سے سیکھا اور اپنی ریاست کے لوگوں کی مدد کر کے ان کا دل جیت لیا۔